والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ گزرتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا رکنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا پروگرام بنایا اور آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا موقع فراہم کر دیا۔ اللہ پاک حضرت کو جزائے خیر دیں، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں خوشاب جا رہے ہیں، شام کو پروگرام ہے تو گزرتے ہوئے آپ کے سے ملاقات کے لیے رکے تھے۔ ہم تو رکے تھے چائے کے لیے، ناشتے کے لیے، لیکن ہماری روایت ہے کہ ہمیں ناشتہ چائے مفت نہیں ملا کرتا۔ الحمدللہ، یہ الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، مجھے بات معلوم کر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات علاقے کے علماء کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں، تبادلہ خیالات کرتے ہیں اور کسی مسئلے پر اب حضرت مولانا غلام و سرداروی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علاقے کے علماء کبھی کبھی 2-4 مہینے کے بعد صرف بیٹھ کر چائے پی لیا کریں نا تو آدھا کام ہمارا ہو جاتا ہے۔ باقی کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن کبھی کبھی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اکٹھے بیٹھ کے چائے پی لیں، لوگوں کو نظر آ جائے کہ مولوی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک چائے اکٹھی پی ہے تو آدھا کام تو ہمارا ہو جاتا ہے۔ دوبارہ مجھے خوشی ہے آپ حضرات کا یہ ذوق دیکھ کر۔ یہ ذوق انشاءاللہ الحمدللہ ملک بھر میں بیدار ہو رہا ہے کہ علاقے کو علماء وقتاً فوقتاً مل بیٹھیں، بس یہ گپ شپ کریں اور کسی جد و جہد میں حصہ ڈال سکے تو ڈال دیں۔ اس کے بعد یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا بنیادی کام تو یہ ہے مسجد، مدرسہ، تعلیم، نماز اور لوگوں کی رہنمائی، لیکن اس کے ساتھ ملک کی عمومی دینی جد و جہد یہ ہمارے دائرۂ کار سے باہر نہیں ہے۔ ہم اگر دینی جد و جہد کے کسی شعبے میں حصہ لیتے ہیں تو یہ زائد از ڈیوٹی عمل نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ ہم ملک کی عمومی دینی جد و جہد میں بھی شریک ہوں اور اس میں حصہ لیں۔ اس سے لا تعلق رہنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ میں پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی عالم دین کا کہیں بھی کام کر رہا وہ ملک کی عمومی دینی جد و جہد سے لا تعلق رہنا، یہ فتویٰ میں نے لگا تھا، لیکن کبیرہ گناہ سے کو بڑی کی ہے۔ کسی نہ کسی متعلق رہنا چاہیے دینی جد و جہد میں، عمومی دینی جد و جہد۔ اس میں پھر مختلف دائرے ہیں، نفاذ شریعت کا دائرہ ہے، دینی سیاسی جد و جہد کا دائرہ ہے، ختم نبوت کا دائرہ ہے، ناموس صحابہ کا دائرہ ہے، اس میں دعوت و تبلیغ کا دائرہ ہے، جو بھی مختلف دائرے ہیں ہمارے ہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا دائرہ بھی ہمارا اپنا ہے، تعلیم کا دائرہ بھی ہمارا اپنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس و تحفظ کا ہمارا دائرہ ہے، ختم نبوت کا دائرہ بھی ہمارا دائرہ ہے۔ تو کسی نہ کسی سے متعلق رہے۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دینی جد و جہد کے کسی نہ کسی دائرے سے متعلق رہے، لا تعلق نہ رہے۔ نہیں کو ہوتا رہے گا نا، میں نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاں آپ کا ذوق ہے وہاں شامل ہو۔ آپ کو اگر سیاسی جد و جہد کا ذوق ہے تو اس دائرے میں جائیں، اگر آپ کو ختم نبوت کی جد و جہد کا ذوق ہے تو وہاں جائیں، صحابہ کرام کے تحفظ، ناموس کے تحفظ کا ذوق ہے تو وہاں جائیں، دعوت و تبلیغ کا ذوق ہے، لیکن شریک ضرور ہو، لا تعلق رہنا۔ لا تعلق رہنا آج کے دور میں دینی جد و جہد کے عمومی ماحول سے لا تعلق رہنا، یہ میں تو اس کو کبیرہ گناہ سے بڑی چیز سمجھتا ہوں۔ لیکن بہرحال، اور دوسری بات، کام ظاہر بات آپ وہیں کریں گے جہاں آپ کا ذوق ملتا ہے، وہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے کام کسی کام کی نفی نہ کریں۔ ہم یہاں آ کر پھسل جاتے ہیں کہ جہاں اپنا کام کرتے ہوئے دوسرے کاموں کا جب مذاق اڑاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں اور اپنی ترجیح ثابت کرنے کے لیے ایک ہے مرجو، ہم اسے مردود کا درجہ دے دیتے ہیں۔ راجے ہم اپنے آپ کو راجے سمجھ کے کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں راجے سمجھ کرتے ہیں، دوسرے کو مرجوح تک رہنے دیں، مردود تک نہ لے جائیں، اسے نفی نہ کریں، استہزاء نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔
اگر تعاون کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اپنا کام کریں، خاموشی اختیار کریں۔ یہ ہمارا آج کی دینی ضرورت ہے، قومی ضرورت ہے۔ آج کی عمومی صورتحال میں بہت سارے مسائل ہیں، میں دو تین مسائل کا صرف ذکر کروں گا۔ مثال کے طور پر ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں ایک اوقاف ایکٹ نافذ ہوا تھا، نافذ تو اب بھی ہے، کہ جس کے تحت ملک کی کسی بھی جگہ کی کوئی بھی مسجد، کوئی بھی وقف، کوئی بھی مدرسہ اصولاً تو اوقاف کی تحویل میں ہے، جب چاہے قبضہ کر لیں۔ ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ قانوناً ملک کا ہر وقف، ہر مسجد، ہر مدرسہ کسی استثناء کے بغیر محکمہ اوقاف کے دائرۂ اختیار میں آ چکا ہے۔ یہ ان کی مرضی ہے کب قبضہ کرتے ہیں، کب نہیں کرتے، کب ان کو موقع ملتا ہے۔ ہم نے شور مچایا تھا، آپ بھی شور میں شریک تھے ہمارے ساتھ، صرف عمل درآمد میں رکاوٹ۔ یہ قانون کھڑے کا کھڑا ہے، قانون نافذ ہے، صرف عمل درآمد میں رکاوٹ پڑی تھی، اور اب کچھ عرصہ سے وہ ہماری خاموشی دیکھ کر مختلف مقامات پر پھر یہ حرکتیں شروع ہو گئی ہیں، مساجد پہ، مدارس پہ یہ چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں آواز لگاتے رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا ہے کہ مدارس کی جو وفاقوں کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، لیکن محکمہ تعلیم نے مدارس کی متوازی رجسٹریشن شروع کر رکھی ہے، اور ان کے بقول ہزاروں مدارس رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ یعنی مدرسہ الحاق وفاق سے بھی ملحق ہے، اور محکمہ تعلیم بھی الحاق کی درخواستیں لے رہا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ یہ متوازی سسٹم ہے، یہ متوازی سسٹم ہے۔ ایک مدرسہ اگر وفاق میں بھی ہے اور محکمہ تعلیم میں بھی رجسٹریشن کروا رہا ہے تو دو پاؤں بیڑیوں میں پاؤں رکھ رہا ہے۔ جس دن دونوں بیڑیوں کا فاصلہ بڑھا، کام خراب ہو جائے گا۔ دونوں بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے کا آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، اکٹھی چلتی رہتی ہیں تو ٹھیک رہتا ہے، اور جب ایک بیڑی ادھر چل پڑے ایک ادھر پلٹ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ میں پرانا ورکر ہوں، یہ ہونے والا ہے۔ جن مدارس نے بھی محکمہ تعلیم سے الگ رجسٹریشن کروائی ہے ان کو اور 2-4 مہینے سال میں ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، دو بیڑیوں میں نہیں چل سکیں گے۔ اور محکمہ تعلیم مسلسل رجسٹریشن کرتا جا رہا ہے، اور میں یہ آپ سے بات کرنے کے لیے کہ میں وفاقوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اپنی پوزیشن واضح کرو، ورنہ ملک کے ہزاروں مدارس بخواسے کا شکار ہو جائیں۔ اور جو مدرسہ بھی محکمہ تعلیم سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہا ہے، کسی بھی جائز کروا رہا ہے یا ناجائز کروا رہا ہے، 2-4-10 مہینے میں اس نے صورتحال کا شکار ہونا ہے کہ یہ بیڑی ادھر چل پڑی ہے، یہ ادھر چل پڑی ہے، اور درمیان والے کا جو ہوگا وہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے تو یہ بہت بڑا طوفان نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اس فیصلے پہ بھی ہمیں آواز متوازی نہیں بھائی، یا ادھر یا ادھر، یا ادھر یا ادھر، یہ دونوں بیڑیوں میں پاؤں نہیں رکھے۔ مدارس سے میری درخواست ہے سوچ سمجھ کے کام کریں، اور وفاقوں سے میری درخواست ہے اپنی پالیسی اور پوزیشن واضح کریں کہ محکمہ تعلیم کی اس کارکردگی پر وفاقوں کی رائے کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، ابھی قومی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اور ہم سینٹ سے پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ناموس کے تحفظ کے حوالے سے ایک قانون میں ترمیم ہوئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ان میں سے کسی بزرگ کی توہین پر جرم تھا، پہلے بھی جرم تھا، لیکن سزا تھوڑی تھی۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ سزا زیادہ، اصل تو مطالبہ موت کی سزا کا، لیکن چلو یہ 2 سال تو یا 3 سال کی سزا تو یہ بے لیبل ہے، جو ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے سارے بزرگ مکرم ہیں، ازواج مطہرات بھی، اہل بیت اعظام بھی، صحابہ کرام بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کسی ایک صحابی کی کسی بھی حوالے سے توہین ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، جرم ہے۔ تو اس کی سزا میں اضافے کا قانون 10 سال یا عمر قید کی سزا کی ہے، قومی اسمبلی نے پاس کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں شور مچ گیا ہے اور سینٹ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے
تو ہم اپنے اس مطالبے کو ہر فورم پہ دہرا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو یہ قانون پاس کرنے پر مبارکباد، اور سینٹ سے یہ مطالبہ کہ منظور کرو، سینٹ سے یہ مطالبہ کہ اس کو منظور کرو۔ ایک مسئلہ یہ ہمارا چل رہا ہے، میں یہاں بھی یہ بات دہرانا چاہوں گا، مختلف مقامات پر اسلام آباد میں کنونشن ہوا، تمام مکاتب فکر کا بہت اچھا ہوا، ہمارا گجرانوالہ میں بھی 2-3 دن پہلے مشترکہ سب کا کنونشن ہوا ہے، میں بھی شریک ہوا ہوں۔ تو یہ بڑا اصولی مطالبہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو یہ قانون پاس کرنے پر مبارک، اور سینٹ سے مطالبہ کہ وہ جلد از جلد منظور کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ کرے، یہ مطالبہ۔ چوتھے نمبر پر ایک بڑا سب سے پرانا مسئلہ ہمارا سودی نظام کا مسئلہ چل رہا ہے۔ سودی نظام کے خلاف 30-32 سال تو عدالتی جنگ لڑی ہے ہم نے، اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا، بڑا واضح، بڑا دو ٹوک، بڑا یعنی حتمی فیصلہ، لیکن اس فیصلے کے خلاف بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی۔ ہم نے اس وقت کوشش کی تھی، اپیل کی تھی کہ بھئی 5 سال وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے کر 5 سال کا وقت دیا ہے کہ عمل درآمد کرو، تو 5 سال خاصے ہیں، ہمارے لیے تو زیادہ ہیں، لیکن چلو 5 سال کے دوران عملی اقدامات کریں اور اس کے خلاف اپیل میں نہ جائیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں چلی جائے تو اسٹے خود بخود ہو جاتا ہے، باقی کیسوں میں اسٹے مانگنا پڑتا ہے، یہاں ایک درخواست کافی ہے، اسٹے ہو جائے گا۔ تو 27 درخواستیں چلی گئی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں، اس پر ہم نے شور مچایا، اور اس میں پھر یہ مرحلہ بھی آیا کہ ملک بھر میں کنونشن اجتماعات ہوئے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے، پروفیسر ساجد میر صاحب نے، وہاں جو بیٹھے ہمارے قائدین بیٹھے، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، تو وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ بھائی سرکاری اپیلیں واپس ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، اچھی بات۔ نیشنل بینک نے اور اسٹیٹ بینک نے اور متعلقین اپنی اپیلیں واپس لی، لیکن 27 میں سے 13 واپس ہوئی ہیں، 14 پڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 27 میں سے سرکاری اپیلیں 13 واپس ہو گئی ہیں، اور 14 اپیلیں وہاں کھڑی ہیں، اور سٹے کے لیے ایک درخواست بھی کافی۔ اس سے پہلا محاذ ہمیں درپیش ہے۔ دوسری بات، وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے، اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہے، روڈ بنا رہے ہیں، روڈ میپ بنا رہے ہیں۔ تو ہم اس وقت اس حوالے سے اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جن کی اپیلیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی ہو، ان کو درخواست کریں، زور لگائیں، یار واپس لو، یار کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ پہلے 30 سال عدالتی جنگ تھوڑی ہے جو اب پھر نئے سرے سے، ان سے تو ہم مطالبہ کریں کہ بھائی اپنے اپیلیں واپس لو۔ اور وزارت خزانہ جو کام اعلان کیا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور تعاون کا اعلان کریں، اس میں ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ علماء کرام سے عرض کر رہا ہوں، وزارت خزانہ کے لیے ہم کریں گے، ہم بے اعتمادی کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن 2 باتوں پر۔ ایک بات یہ کہ ہمیں اپنا عوامی دباؤ برقرار رکھنا ہوگا۔ جو آدمی اونچی سنتا ہو نا، اس سے آہستہ لہجے میں بات نہیں کی جاتی۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جو جس کو سنتا ہی اونچی ہے تو پھر اونچی بات کرنی پڑے گی۔ ہمارا مزاج ہے کہ ہم جب تک سڑکوں پر نہ آئیں، ہم اپنا پریشر قائم نہ رکھیں، جب تک تھوڑے تھوڑے بازو نہ چڑھائیں تو بات ہماری سنی نہیں جاتی۔ تو یہ تھوڑا یہ ہمیں دباؤ کا عمل باقی رکھنا ہوگا۔ اور دوسرا ہمارا علماء کا کام یہ ہے کہ وہ کئی رکاوٹیں عرض کریں، یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ الجھن ہے، ان الجھنوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں ان سے تعاون کرنا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہر سطح پر ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ عوام کی ذہن سازی۔ دیکھیں، ایک بڑی بات کہی جا رہی تھی شروع میں کہ یہ غیر سودی بینکاری قابل عمل نہیں ہو نہیں سکتا۔ مول صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ لیکن الحمدللہ گزشتہ 20 سال میں غیر سودی بینکاری، دیکھیں علماء کرام کے لیے، ایک ہے مکمل اسلامی ہونا، ایک ہے مطلقاً غیر سودی بینکاری۔ اسلامی ہونا نہ ہونا ہمارا کام ہے، اس کو کیسے اسلامی بنانا ہے یا خامیاں دور کرنی ہے، لیکن غیر سودی بینکاری پوری دنیا میں اس کا تجربہ کامیاب ہوا ہے۔
20 سال سے پہلے سے اب کی پوزیشن میں فرق یہ ہے کہ ہمارا یہ ناکامی کا یہ کہ ناکام کچھ چل نہیں سکتا. امریکہ میں بھی چل رہا ہے، برطانیہ میں بھی چل رہا ہے، یورپ میں چل رہا ہے، جاپان میں چل رہا ہے، چین میں چل رہا ہے. غیر سودی بینکاری کا تجربہ کامیابی کے ساتھ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ بغیر سود کے بھی بینکاری ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. اور ورلڈ بینک کی اور IMF کی پچھلے سال کی رپورٹ یہ ہے کہ غیر سودی بینکاری، میں پھر فرق واضح کروں گا، ایک ہے مکمل اسلامی بینکاری، ایک ہے غیر سودی بینکاری. غیر سودی بینکاری کے بارے میں IMF کی رپورٹ بھی یہ ہے کہ یہ کرونا کے دوران میں تجربہ ہوا نا ان کو 2-3 سال، کیونکہ یہ اس میں رسک کم ہے، منافع کا امکان زیادہ ہے. وہ تو اسی حوالے سے سوچیں گے نہیں، کاروباری آدمی تو کاروباری حوالے سے سوچے گا. یہ بات اب ناکام ہو گئی ہے کہ چل نہیں سکتا، چل سکتا ہے. بلکہ میں جسٹس انور صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں، تو میں جب ان کو مبارکباد دینے کے لیے گیا، جن جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا تھا، جسٹس محمد نور، وہ تو ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد بلوچستان کے تھے، اپنے کسی قبائلی مسئلے میں شہید ہو گئے. اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے. اس وقت قائم مقام چیف جسٹس محمد انور صاحب ہیں، فیصلہ بھی لکھا بھی انہوں نے ہے. تو میں ان سے مبارکباد دینے کے لیے گیا تو آپ کے لیے عرض کرا، انہوں نے کہا کہ یہ اپیل جو پہلے اپیل چلی ہے جس کا فیصلہ انہوں نے دیا ہے، اب تو نئی اپیلیں آئی ہیں نا، پہلے کہ قابل عمل نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک بینک کے نمائندے سے پوچھا جو درخواست لے کر آئے تھے کہ قابل عمل نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ نمائندے سے، وکیل صاحب سے، کہ آپ کے بینک نے کوئی غیر سودی کاؤنٹر کھولا؟ جی کھولا ہے. کب سے؟ اتنے سالوں سے. وہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ کامیاب ہے. تو آپ کے بینک میں کامیاب ہے اور ملک میں ناکام ہے؟ یہ سارے مراحل گزر چکے ہیں. آپ کا بینک کہتا ہے کہ ہمارا غیر سودی کاؤنٹر کامیاب ہے اور ملک میں ناکام ہے. بہرحال یہ فراڈ ختم ہو گیا کہ قابل عمل نہیں ہے. لیکن ہمیں بہرحال اس پر اپنا دباؤ بھی برقرار رکھنا ہے اور تعاون بھی کرنا ہے. جن کی اپیلیں باقی ہیں ان پر اپیلیں واپس لینے کے لیے ہم نے جس صاحبان سے بھی کہہ سکے، اور جو وزارت خزانہ کہہ رہی ہے اس میں ہم نے اپنا دباؤ بھی قائم رکھنا ہے، اور اس پہ ہم نے مسائل کا حل بھی تعاون بھی کرنا ہے. ایسی بات نہیں کہ ہم ان پہ چھوڑ دیں، ہم مل کے تعاون کریں گے. اور یہ ہماری اس وقت کی حکمت عملی چل رہی ہے. اس سلسلے میں اب تک کی صورتحال، سودی نظام کے خلاف جدوجہد کے بارے میں اب تک کی صورتحال میں نے گزشتہ 2-3 لیکچرز میں واضح کی ہے. وہ یہ میں ایک کاپی مولانا کو دے رہا ہوں، آسانی سے فوٹو کاپی کروائی جا سکتی ہے. یہ ضرور پڑھیں جو حضرات، بلکہ اپنے علاقے کے بینک کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے سیاسی کارکنوں کو پڑھائیں کہ سودی نظام کا مسئلہ ہمارا کیا تھا، اس وقت کیا صورتحال ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے. یہ اگر ان کو ذرا دوستوں کو جتنا زیادہ پڑھایا جا سکے. اگر کسی کو PDF درکار ہو، PDF میرے پاس ہے، وہ بھی میں مہیا کر تو وہ آسان رہے گی. تو بہرحال یہ میری 3-4 گزارشات ہے. آپ حضرات کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بیٹھے، ملاقات ہوئی اور مجھے کچھ چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل گیا. اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور دینی جد و جہد میں ہم جہاں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک قبول بھی فرمائے اور اثرات اور ثمرات بھی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. مولا کریم حاضری قبول فرما، مل بیٹھنا قبول فرما، جو باتیں عرض کی ہیں قبول فرما، جو باتیں صحیح ہوئی عمل کی توفیق عطا فرما، کوئی بات غلط ہوگی اصلاح کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں دینی جد و جہد میں زندگی بھر شامل رہنے کی توفیق عطا فرما، کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ